نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں۔ اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، کس نے 96 سال، ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو، 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے۔ دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا، تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال، اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے، یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے، معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا، یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں۔ دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے، کولیسٹرول لیول، لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے، بھائی اتنا کولیسٹرول ہے، ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے، اس سے زیادہ تھوڑی کوشش کھائیں گے تو وہی پراٹھے، وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے، وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں، گٹکے، پان، تمباکو، سگریٹ، مرنے لگیں گے، تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب، اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی، وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی۔ انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، کڈنی فیل ہونے کا خطرہ، اس نے کیا کیا تھا، کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے انگریزوں کے، فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے، اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے، اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں، لاکھوں روپے۔ کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا، گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا، لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا۔ وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے، وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں۔ اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے ہیں نا، ہمارے والے 70 بھائی وسیم بھائی، یہ کردار ہیں، کریکٹر ہیں، کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت، یہ تو کریکٹر ہے نا، نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا، 70 وسیم، عدنان، سمی، اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے۔ ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے، بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا وہ، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی، کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے، اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے، اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا، اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا، اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا، اس کی عمر ہوگی 50 سال، اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا۔ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے، یہ جبھی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو، ورنہ پولیس تو اچھے اچھوں کو اٹھا لیتی ہے۔
تو ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں, یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں, کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15 20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, جو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کمبخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو. چھینکتے رہو, گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا وضو خانوں میں, کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے, مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے, تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر. کی چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا, جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا, اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام, ایسا قصہ تمام. تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں, یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے؟ اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں اللہ نے حکم دیا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا, اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ بولو, ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا, اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا, اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی.